السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو ٹیم زینبی وزڈم کے بہاف پہ آئی وڈ لائک ٹو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا سب کو. اور آج کے سیشن میں اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا سیشن جو ہے وہ ہے بیسیکلی شہید چمران کی زندگی پہ، اور ٹاپک جو ہے سیشن کا وہ ہے ٹیکنالوجسٹ ود این آئیڈیالوجی. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ آج موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مشتبہ حسن، جو کہ بیسیکلی ایک ہائیڈرو کلائمیٹولوجسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں ابھی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں. اور شہید کی زندگی سے یہ کافی ان کا مطالعہ بھی ہے شہید کی زندگی پہ. تو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر مشتبہ حسن کو کہ وہ پلیز اپنی گفتگو اسٹارٹ کریں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. خداوند کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک عظیم مجاہد کی زندگی پہ گفتگو کرنے کا اور ان کی زندگی کو سمجھنے کا ایک موقع دیا ہے. یقیناً ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی ذات اور ان کی زندگی سے ہم ناآشنا نہیں ہیں، کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن جس طرح غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. تو آج یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں یہ فرصت دی کہ ہم ان کی زندگی پہ بات کریں. قرآن مجید کی اس آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ہمیں یقیناً اس کا شعور نہیں ہے. تو شہید مصطفیٰ چمران کیونکہ شہداء میں ہیں اور زندہ ہیں، تو نہ صرف خدا کی بارگاہ میں بلکہ آج ان کا کردار اور افکار بھی زندہ ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگی کے جو عظیم پہلو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کی طرف ایک نظر کریں اور اس پہ غور و فکر کریں. تو سب سے پہلے ہم شہید مصطفیٰ چمران کی جو ایک قول ہے اس سے آغاز کرتے ہیں، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں شاید اس دنیا میں جو تاریکی چھائی ہوئی ہے اس کو ختم نہ کر سکوں، لیکن خداوند کریم نے جو میرے اندر ایک روشنی کی کرن پیدا کی ہے، اس کے ذریعے سے میں نور اور تاریکی، سچ اور برائی میں فرق ضرور دکھاؤں گا. اور یقیناً ایسے ہی ہے. شہید کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں نور اور تاریکی اور سچ اور جھوٹ اور باطل اور حق نمایاں نظر آتا ہے. ہم شہید کی زندگی کے مختصر تعارف سے آغاز کرتے ہیں، ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تفصیلات پہ ہم بات کریں گے، کچھ پہلوؤں پہ، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں ہم شہید کی زندگی سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں اس پہ تھوڑا نظر کریں گے، اور آخر میں جو سوالات ہوں گے یا جو ریٹن فارم میں بھی سوالات آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا آخر میں ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران 1932 میں شہر مقدس قم میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پرائمری اور ہائر سیکنڈری جو تعلیم ہے اس سے گزرے 1950 تک. پھر 1953 میں تہران یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے گریجویٹ ہوئے، اور 1957 میں کچھ عرصے کے لیے وہ گریجویٹ ہونے کے بعد
اسی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ تک فیکلٹی میں پڑھاتے رہے، اور 57 میں ہی انہوں نے اپنی جو تعلیم تھی، اعلیٰ تعلیم، اس کی بیس پہ، یعنی جو انہوں نے بیچلر کی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اس کی بیس پہ ان کو گورنمنٹ آف ایران جو اس وقت کی تھی اس کی طرف سے اسکالرشپ ملا امریکہ کا، اور وہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ گئے 1957 میں، اور 1957 سے 59 تک انہوں نے امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، ماسٹر کی، پھر 1963 میں انہوں نے پلازما فزکس میں ڈاکٹریٹ کی، اور اسی دوران وہ، یعنی اس تعلیمی پیریڈ کے دوران وہ سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہے، کیونکہ یہ انقلاب کا دور تھا تو وہاں پہ انقلابی سرگرمیوں میں مصروف رہے، اور انہی انقلابی سرگرمیوں کی بنیاد پہ 1961 میں ایران کی اس وقت کی جو شاہ کی حکومت تھی، انہوں نے ان کا اسکالرشپ بند کیا، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا اور اپنے وسائل کو بھی خود وہاں پہ جاب وغیرہ کر کے پورا کرتے رہے۔ 1963 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی پلازما فزکس میں، اور 1963 میں ہی ان کو ناسا کی طرف سے ایک بیل لیبارٹری اور ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری کی طرف سے ان کو جاب کی آفر بھی ہوئی، لیکن انہوں نے وہ جاب نہیں کی، کچھ عرصہ وہاں کی، اور 1-2 سال کے بعد پھر وہ 1-2 سال کے لیے وہ 1963 میں مصر چلے گئے، اور پھر 1965 میں مصر سے واپس آئے امریکہ، اور امریکہ میں پھر دوبارہ بل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کچھ عرصہ جاب کی، اور 1967 میں مصر کا دورہ کیا، اور 17 میں پھر مستقل طور پہ لبنان کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پہ امام موسیٰ صدر کے ساتھ مل کے جبل عمل ٹیکنیکل سکول کی بنیاد رکھی، اور وہاں پہ بطور پرنسپل تعین ہوا ان کا۔ یہ ایک سرسری سا اوور ویو تھا ان کی لبنان کی زندگی کا۔ پھر 1971 میں انہوں نے وہاں پہ عسکری تنظیم عمل کی بنیاد رکھی، پھر اسی طرح حرکت المحرومین کی بنیاد رکھی 1972 میں، اور 78 79 میں جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو واپس آئے ایران 22 سال کے بعد۔ یعنی یہ جو ان کی زندگی تھی 1957 سے لے کے 1979-78 تک، یہ تقریباً انہوں نے بار گزاری، 22 سال امریکہ، مصر اور لبنان میں رہے، پھر اس کے بعد واپس ایران آئے 79 میں، اور واپس آنے کے بعد امام خمینی کے حکم پر مختلف عہدوں پہ رہے، جن میں بحیثیت وزیر دفاع بھی کام کیا، اور ایران عراق جنگ کے دوران گوریلا فورس تشکیل دی، اور تہران کے جو عوام تھے ان کے ووٹوں سے بحیثیت ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، اور 1980 میں اور 81 میں 22 جون 1981 کو دہلویہ نامی محاذ پر، جو کہ سوسند گرد ایک علاقہ ہے بارڈر کے قریب، ایران عراق بارڈر کے قریب، وہاں پہ اگلے مورچوں پہ لڑائی کرتے ہوئے، جبکہ وہ وزیر دفاع تھے اور ممبر پارلیمنٹ کے بھی تھے، اور اعلیٰ دفاعی کونسل کے ممبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اگلے محاذ پر رہتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی یہ ایک زندگی کا اوور ویو ہے، یہ ایک اجمالی پہلو ہے کہ وہ اپنے اس عرصے میں، یعنی 1932 سے لے کے 1981 تک وہ کہاں رہے، کیا کیا۔ اس میں ان کا ایک تعلیمی سرگرمیوں کا موضوع ہے، اسی طرح پھر ان کا دفاعی اور عسکری اور تربیتی موضوع ہے جس پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر ان کی ذاتی زندگی ہے کہ ان کی جو ذاتی زندگی کے اندر کچھ مخفی پہلو تھے وہ کیا تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر چمران ایک ذمہ دار معلم، بیدار مجاہد اور راہ اسلام کے ساتھ عہد نبھانے والا ایک خالص عقیدہ اور سیاسی دستوں سے غیر وابستہ رہنے والا انسان تھا۔ یعنی یہ ان کی خصوصیات تھیں، اگر ہم ایک پیراگراف میں ان کو کمپائل کرنا چاہیں تو۔
اب اگر کچھ ہم اور دقیق پہلوؤں پہ نظر ڈالیں جو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کے تھے، جس میں سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز تہران میں ایک اسکول سے کیا، اور پھر تہران یونیورسٹی کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا، اور 1957 میں جیسے ہم نے بات کی تھی انہوں نے اپنی بیچلر کی ڈگری الیکٹرو میکینک میں کمپلیٹ کی، اور پھر 1 سال تک اسی ڈپارٹمنٹ میں بطور معلم بھی کام کرتے رہے۔ اور کیونکہ اپنی اس تعلیمی دور میں جو بیچلر تک کا تھا ایران کے اندر، اس میں اعلیٰ پوزیشنز حاصل کی، جس کی وجہ سے 1958 میں ان کو جو گورنمنٹ آف ایران کا اسکالرشپ تھا وہ ملا، جس کی وجہ سے وہ امریکہ گئے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے۔ ماسٹر انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس سے کیا، اور جو پی ایچ ڈی تھی ان کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے تھی الیکٹرانک اور پلازما فزکس میں، اور یہ انہوں نے ڈگری 1963 میں کمپلیٹ کی۔ اگر ہم ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے گھرانے کی بات کریں تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ آپ کی جو والدہ ہے وہ ایک شجاع اور بہادر خاتون تھی، ایک ایسی خاتون کہ جس کو دعائے کمیل زبانی یاد تھی، اور جو ہمیشہ اپنے بچوں کو دودھ وضو کر کے پلاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو والد تھے وہ ہمیشہ ان کو رزق حلال کھلاتے تھے۔ ان کا کاروبار جو تھا وہ موزے بنانا تھا، اور وہ مضبوط موزے بناتے تھے اور دوسروں سے سستے بیچتے تھے، صرف اس لیے کہ جو وہ منافع لے رہے ہیں وہ کہیں رزق حرام میں شمار نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کا گھرانہ جو تھا وہ سیاسی حالات سے آگاہ رہنے والا گھرانہ تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کیونکہ ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، متوسط طبقے سے تعلق تھا، اور ایک سادہ گھرانے سے تعلق تھا، اور ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے اگر بچپن کو بھی دیکھیں تو وہ مشکلات اور سختیوں میں رہنے والے انسان تھے۔ غریب گھرانے میں پرورش پائی، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، 10 کے قریب گھر کے کل افراد تھے، بہن بھائی والدین اور اپنے دادا دادی کو ملا کے، لیکن ایک بہت ہی تنگ اور یعنی کرائے کا گھر جو تھا وہ بھی ایک تنگ گھر تھا، ایسا تنگ گھر کہ جس کے اندر ایون ان کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ چھت پہ جا کے کچھ جگہ تلاش کرتے تھے یا کوئی خالی جگہ تلاش کرتے تھے۔ اسی طرح مثلا گھر سے اسکول جاتے ہوئے ان کو 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اور بعض دفعہ برف کے اندر وہ 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے اسکول تک جاتے تھے۔ یعنی اتنی مشکلات کے اندر، اتنے کم وسائل کے اندر ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا۔ ایران کے اندر پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو اسکالرشپ ملا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پہلو ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ مشکلات اور سختیاں کبھی بھی انسان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، وسائل رکاوٹ نہیں بنتے، انسان کو تعلیم سے نہیں روک سکتے، اور جو انسان ان مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ یقیناً ایک اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ نہ صرف ڈاکٹر مصطفیٰ چمران بلکہ اس کے بھائی، جن میں سے ایک MBBS ڈاکٹر تھے اور اسی طرح ایک انجینئر تھے، تو تمام ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تو لوگ جب ان کے گھر کی حالت دیکھتے تھے تو وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 2 پہلو ابھی تک جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کے۔ ایک یہ کہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ جو کہ ایک مذہبی ماحول تھا، دیندار ماحول تھا، اور حلال کی کمائی میسر تھی، اور دوسرا مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کرنے والا گھر تھا، جس نے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جیسی شخصیت کو پروان چڑھایا۔ یعنی یقیناً یہ وہ پہلو تھے جو انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں مستقبل میں۔ اسی طرح اگر ہم کچھ اور پہلوؤں پر نظر ڈالیں جو ان کی ذاتی زندگی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی، تو وہ بہت ہی منکسر مزاج اور فقراء اور مسکین کا خیال رکھنے والے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ابتدائی طور پہ جب وہ بچپن میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت بعض دفعہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو یقیناً ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہیں۔ مثلاً جیسے بتایا گیا ہے بعض بکس میں یہ روایات
میں ملتا ہے اس طرح جو ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں کہ سردیوں کی ایک رات ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے ایک فقیر کو دیکھا، کیونکہ اس فقیر کو ٹھہرانے کا انتظام نہیں تھا ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے پاس، تو ان کی منکسر مزاجی یہ کہ وہ رات انہوں نے اس فقیر کے ساتھ گزاری، یعنی ان کو کمپنی دی، تو جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن اس بیماری کو انہوں نے لذت بخش بیماری کا نام دیا، یعنی اس میں انہوں نے انتہائی سکون محسوس کیا کہ آج رات انہوں نے مثلا ایک فقیر کے ساتھ گزاری ہے جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی آپ نے آپ کو اس فقیر کے ساتھ شامل کر لیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعے میں کہ وہ مثلا گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے گئے اور وہ جو رقم ان کو دی گئی تھی وہ راستے میں ایک فقیر اور مسکین کو دے دی، تو اب جب گھر واپس آئے بغیر وہ چیز لیے تو گھر والوں نے پوچھا کہ وہ رقم کدھر ہے، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ فقیر کو دے دی، یعنی اپنے اس احسان کو اور اس نیکی کو وہ جتلانا بھی نہیں چاہتے تھے، تو جس کی وجہ سے ظاہراً بتایا جاتا ہے کہ ان کو گھر سے مار بھی پڑی۔ یہاں پہ مثلا اگر ہم ان کے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے جو مثلا مناجات ہیں جو وہ کرتے تھے خدا سے، ان کی طرف ہم اگر رجوع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ہر چیز، ہر خوبصورتی اور ہر کمال انتہائی درجے کا عطا کیا ہے، اور میں ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ اے مالک تو نے سب سے بڑی چیز جو مجھے عطا کی ہے جس کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، وہ درد غم سے آشنائی ہے، یعنی درد غم جو ان کے وجود میں اب حیات کی طرح تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے حقیقت کی سوا کسی چیز کے وہ طالب نہیں تھے اور فداکاری کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، تو بس یہی ان کی التجا تھی خدا سے کہ اے خدا میرے وجود کو سوائے عشق کے، یعنی سوائے اپنے عشق کے کوئی چیز عطا نہ کر، یعنی کوئی چیز اس کے علاوہ نہ ہو۔ تو یہ جو درد غم سے آشنائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کی یہ بچپن کے واقعات میں ہے بلکہ آگے چل کے جب انہوں نے لبنان کے اندر زندگی گزاری اور امریکہ کو چھوڑا تو اس وقت بھی یہ چیزیں ان کی زندگی کے اندر نمایاں تھی۔ اسی طرح اگر ہم مثلا ان کے عہد و پیما اور وعدوں کو دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران اپنے عہد و پیما اور وعدوں کے سخت پابند تھے۔ مثلا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ ایران سے روانہ ہونے لگے تو ان کی ماں نے ان کو رخصت کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر فرمایا کہ اے بیٹا خدا کو کبھی فراموش نہ کرنا، اور شہید مصطفیٰ چمران یقیناً اس عہد پہ باقی رہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ 22 سال کے بعد واپس ایران آئے 1979 میں، تو وہاں پہ اسی ایئرپورٹ کے اوپر اپنی مادر گرامی کو مخاطب کر کے کہا کہ جو اس وقت زندہ نہیں تھی، لیکن ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ماں، میں 22 سال کے بعد لوٹ رہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طویل عرصے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا، اور کہا اے ماں، خدا کا عشق میرے وجود کے اندر اس طرح مل گیا ہے کہ اب زندگی کا ایک لمحہ بھی میں اس کے بغیر گزارنا ناممکن سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مثلا جو ان کے اندر دوسری خصوصیات تھیں جس میں شوق مطالعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جب امریکہ کے اندر تھے تو اپنے بھائی مہدی چمران کو یہی التجا کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے کہ جو بکس ہیں مثلا شہید مطہری کی، شہید باقر صدر کی یا قم سے جو شائع ہونے والی بکس تھیں وہ ان تک پہنچائی جاتی رہیں، اور مطالعہ میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اور جب ان کے دیکھا گیا بکس وغیرہ کو تو اس میں یہ کثرت سے بکس تھیں، اور ان کی زندگی کا وہ لمحات جو انہوں نے امریکہ کے اندر گزارے اور ان کے ساتھ جو افراد تھے وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ اسی طرح مثلا امام علی علیہ السلام کے پیرو ہونے کے حوالے سے ایک مثال جو ان کی والدہ کی طرف سے ہے کہ والدہ جب ان سے ملنے کے لیے لبنان گئی تو انہوں نے کہا آپ مسلسل کام کرتے ہیں اور آرام نہیں کرتے، تو آپ نے کہا کہ کیا امام علی علیہ السلام ہمارے امام جو ہیں وہ آرام کرتے تھے؟ اگر وہ نہیں آرام کرتے تھے تو میں
کس طرح آرام کر سکتا ہوں، یعنی مسلسل کام میں اور جدوجہد میں مشغول رہتے تھے۔ اگر ہم بات کریں ان کے امریکہ کے اندر قیام کی، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی، سماجی اور انقلابی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہے۔ جو وقت انہوں نے امریکہ کے اندر گزارا، مثلاً شاہ کے مظالم کے خلاف احتجاج اور طالب علموں کو منظم کرنا، اور اسی طرح مثلاً جو اس وقت بلیک امریکن کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کو ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یعنی بعض جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رہتے تھے، ان کے بقول بعض انہوں نے مسلم یوتھ جو اسٹوڈنٹس ایسوسیشنز وغیرہ تھیں ان کی بنیاد رکھی طالب علموں کے حقوق کے لیے، اور انہی انقلابی اور اجتماعی اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے شاہ ایران جو تھی، شاہ ایران کی جو حکومت تھی، اس نے امریکہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا اسکالرشپ بند کر دیا، جس میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 1961 میں ان کا اسکالرشپ بند کر دیا گیا تھا۔ بنیادی طور پہ وہاں پہ کیونکہ ساواک سرگرم تھی، اور امریکہ کے اندر انہوں نے مثلاً جو رپورٹس بھیجیں ڈاکٹر چمران کے بارے میں، اس کی وجہ سے ان کا اسکالرشپ بند کر دیا۔ البتہ کچھ اس میں جو اہم چیزیں تھیں جو ساواک نے اپنی رپورٹ میں لکھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو کہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی سماجی اور انقلابی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مثلاً بعض طالب علموں کے ساتھ بحث میں ڈاکٹر چمران نے ایک فارمولے کے ذریعے منکرین خدا کے دلائل کو رد کر کے وجود خدا کو ثابت کیا، اور اسی وجہ سے طلباء کے اندر ان کا کافی احترام پیدا ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر چمران حد درجہ منکسر مزاج اور سنجیدہ انسان ہے۔ یہ ایک پہلو تھا ڈاکٹر چمران کی زندگی کا جو ان کی زندگی میں معجزن نظر آتا ہے، یعنی ان کے جو سیاسی، سماجی، معاشرتی اور انقلابی پہلو تھے۔ اسی طرح مثلاً جب انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی، تو ایک اور جو انقلابی پہلو تھا ان کی زندگی کا، وہ یہ کہ وہ لبنان کے اندر اس وقت، کیونکہ لبنان خانہ جنگی کا شکار تھا، اس کے علاوہ اسرائیل کی بربریت کا شکار تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو لبنان کے شیعہ تھے وہ بہت ہی محروم اور محکوم شیعہ تھے، اور اس وقت جب ڈاکٹر مصطفیٰ چمران اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ عرب اور اسرائیل کی جنگیں ہو رہی تھیں، جس میں عربوں کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی تھی، ذلت اٹھانا پڑ رہی تھی، تو یہ بھی ڈاکٹر چمران اس ذلت کو بھی قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ مسلمان اتنے ذلیل اور پست کیوں ہو چکے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جو اس وقت امریکہ کی آرام اور آسائش والی زندگی تھی اس کو چھوڑا، اور 2 سال کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہ گوریلا ٹریننگ حاصل کر سکیں، اور وہاں پہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ ٹریننگ لی، اور وہاں پہ ان کے کچھ رابطے بھی عربوں کے ساتھ، جس میں فلسطینی اور لبنان کے عرب تھے، رابطے قائم ہوئے، کیونکہ اس وقت تک مصر جو تھا وہ آج والی سچویشن میں نہیں تھا، یعنی آج تو خیانت کر رہا ہے اور خائن ہے اور اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس وقت حکومت جو تھی مصر کی وہ کسی حد تک یعنی اسرائیل مخالف حکومت تھی، یا مجاہدین کو مدد فراہم کر رہے تھے۔ لہٰذا کچھ عرصہ مصر میں گزارنے کے بعد دوبارہ 1966 میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران واپس آ جاتے ہیں امریکہ، اور پھر کچھ عرصہ وہاں پہ جاب وغیرہ کرنے کے بعد 1969 میں مکمل یعنی پرماننٹ مستقل طور پہ وہ امریکہ کی اس عیش و عشرت اور سہولیات والی زندگی کو ترک کر کے لبنان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے امریکہ سے لبنان کی طرف ہجرت کے اوپر نگاہ ڈالیں یا اس کو سمجھنا چاہیں، تو ان کی اس یادداشت سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا، زندگی کی تمام سہولیات میسر تھیں، لیکن ان تمام مادی سہولیات اور مادی لذتوں کو چھوڑ کر لبنان روانہ ہوا تاکہ محروموں اور پسماندہ لوگوں میں زندگی بسر کروں، ان کے فقراء اور محروم لوگوں سے مل جاؤں، اور ہمیشہ موت کے خطرے میں اسرائیل کی بمباری میں زندگی بسر کروں۔
آنکھوں سے نکلنے والے درد کے آنسوں سے لذت حاصل کروں، اور دنیا میں سرمایہ داروں اور ستمگروں کے ساتھ، دنیا میں جو سرمایہ دار اور ستمگر ہیں ان کے ساتھ میرا شمار نہ ہو، اور اپنے علم و دانش کو پیسوں اور زندگی کی لذتوں کے عوض ان کے ہاتھوں نہ بیچ ڈالوں۔ اور اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ یقیناً بہت ہی ایک اہم پہلو ہے کہ آج جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک مثلا امریکہ اور یورپ جانے کے لیے آمادہ اور تیار بیٹھا ہے، ایک خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارنے کے فکر میں ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جن کے پاس ہر چیز مہیا تھی، مثلا دنیا کے اس وقت ٹاپ کے جو ادارے ہیں، بیل لیبارٹری یا ناسا کا جو ادارہ ہے، وہاں پہ جاب ہو انسان کی، اور آرام اور آسائش والی زندگی، ایسی زندگی جس میں مثلا وہ پرسنل طیارے تک خرید سکتے ہیں اپنی ٹریولنگ کے لیے، لیکن اس آرام، آسائش اور پیسوں والی اور مادی لذات سے بھرپور زندگی کو ترک کیا کس کے لیے؟ ان محروم اور مظلوم لوگوں کے لیے، ان پسماندہ لوگوں کے لیے، ان فقراء کے لیے جو لبنان میں اسی جیسی کسی شخصیت کے منتظر اور محتاج تھے۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں یہی کہ میں سرمایہ داروں اور ستمگروں کے ساتھ مشہور نہ ہوں، خدا میرا شمار یعنی ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے بلکہ محروم اور پابرہنہ لوگوں کے ساتھ کرے۔ لبنان کی طرف روانہ ہوئے، امریکہ کو مستقل طور پہ ترک کر کے۔ لبنان کی اگر ہم حالت کی بات کریں تو اس وقت جو لبنان کے شیعوں کی حالت تھی وہ یہ کہ وہ محروم اور محکوم اور مظلوم لوگ تھے، تیسرے درجے کے شہری شمار ہوتے تھے، بالخصوص جو جنوبی لبنان ہے اس علاقے کے لوگ۔ مغربی ثقافت کا عروج تھا، لبنان کا دارالحکومت بیروت عربوں کا سوئٹزرلینڈ شمار ہوتا تھا، جہاں پہ عرب کے بڑے بڑے شیوخ اور مغرب کے لوگ عیاشی کے لیے آتے تھے۔ اور ایک ستم ظریفی یہ تھی کہ وہاں پہ نہ صرف جو مرد تھے لبنان کے وہ محکوم اور مظلوم تھے، ان سے بڑھ کے خواتین تھیں۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ جنوبی لبنان کے جو لوگ تھے وہ اپنی خواتین کو، جو شیعہ خواتین تھیں، ان کو لبنان کے دارالحکومت بیروت بھیجتے تھے کمائی کرنے کے لیے، لیکن وہ خواتین پھر دلالوں کے ہاتھوں پہ کھلونا بن جاتی اور ان کی عصمت دری کی جاتی، اور ان کو پھر فحاشی کے اڈوں کے اوپر استعمال کیا جاتا۔ یہ اس وقت کے لبنان کی حالت تھی۔ ان حالات میں دو اہم شخصیات تھیں جنہوں نے لبنان کی تقدیر بدلی، جنہوں نے لبنان کے شیعہ کے مظلوم اور محروم لوگوں کی تقدیر بدلی، جن میں سر فہرست آیت اللہ موسیٰ صدر، جو کہ ایران سے آیت اللہ سید شرف الدین کے حکم پر لبنان گئے، اور بذات خود وہ ایم اے اکنامکس سے تہران یونیورسٹی سے اکنامکس جانتے تھے۔ انہوں نے لبنان کا رخ کیا ان حالات میں، اور ان کا ساتھ دیا شہید مصطفیٰ چمران نے۔ اور انہوں نے مل کے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ جبل عامل ٹیکنیکل سکول کو قائم کیا شہداء کے بچوں کے لیے، جو مثلا خانہ جنگی میں یا اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان بچوں کو اس ٹیکنیکل کالج کے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران پرنسپل مقرر ہوئے سید موسیٰ صدر کے کہنے پہ، اور ان بچوں کو انہوں نے ٹیکنیکل ہنر سکھائے، اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے مثلا ان کے پاس وسائل کیونکہ نہیں تھے، اور یہ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے ذریعے ہی اسکول کا خرچہ نکالتے، مثلا پیچ بنانا، ویلڈنگ کا کام کرنا، دروازے اور کھڑکیاں بنانا۔ اور ڈاکٹر مصطفیٰ چمران تقریباً 8 سال تک اسی اسکول کے پرنسپل رہے، اور ان نوجوانوں کی اقتصادی، دینی اور عسکری تربیت کی۔ اور یہی وہ نوجوان تھے جو آگے چل کر حزب اللہ کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہیں، اور جن میں ایک سر فہرست مثال جو کہ عماد مغنیہ جیسے بڑے جو لبنان کے پائے کے کمانڈر تھے، جو 2006 میں جو جنگ ہوئی اس کے ہیرو تھے، اسی طرح باقی۔ اور اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو صف اول کے مجاہدین نظر آتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا وہ لگایا ہوا پودا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے کیڈر سازی کی، یعنی اس ٹیکنیکل جو انسٹیٹیوٹ تھا، صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ دین شناسی اور آئیڈیالوجی، دینی، مذہبی
اور فکری طور پہ ان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اسی طالب علم کے بقول جو کچھ عرصے بعد نیشا پور میں ایک کانفرنس میں ایران میں آئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ چمران اسلامی انسان کی ایک عملی تصویر تھے۔ مثلا انہی جو بچے تھے یا وہ محروم اور پابرانہ اور محکوم لوگ تھے جو جوان تعلیم حاصل کر رہے تھے اس ٹیکنیکل سکول میں، انہی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے، انہی کے ساتھ سوتے، رات کو سب سے آخر میں سوتے، صبح سب سے پہلے اٹھتے، برتن تک خود دھوتے، اور 24 گھنٹے ان مشکل اور کھٹن حالات میں انہی بچوں کے ساتھ رہتے۔ لہٰذا وہ اس طالب علم کے بقول کے جو مجاہدین آج نظر آ رہے ہیں حزب اللہ کی صورت میں، وہ شیخ مصطفیٰ چمران کی تربیت کا عملی ثمرہ ہیں۔ یہ ایک اہم پہلو تھا ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو جنوبی لبنان ہے وہاں پہ حالت بہت ہی خراب تھی۔ تیسرے درجے کے شہری شمار ہوتے تھے شیعہ لبنان، اور خواتین جو تھیں ان کی وہ بھی زیادہ مسائل میں تھیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا تھا بیروت میں جو لبنان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ۔ لہٰذا یہ بھی حالت قابل برداشت نہیں تھی سید موسیٰ صدر اور شہید مصطفیٰ چمران کے لیے، لہٰذا انہوں نے لڑکیوں کے لیے بھی ایک بیت الفتح تھا یا لڑکیوں کا گھر کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ تشکیل دیا، اور ان کو تعلیم کے ساتھ سلائی کڑھائی اور قالین بافی کا کام سکھایا، اور پھر یہی چیزیں وہ بیچ کے اپنی ضروریات پوری کرتی، جس سے کافی حد تک ان کی محرومی میں کمی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کے جو کچھ اہم پہلو تھے جو لبنان کے اندر انہوں نے گزارے۔ 1979 میں جب انقلاب برپا ہوا تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران واپس آئے، اور ان کی جو اعلیٰ قابلیت تھی اور خدمات تھیں ان کو سامنے رکھتے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے وزارت دفاع کا قلم دان دیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ دفاعی کونسل میں امام خمینی کے نمائندے مقرر ہوئے، اور تہران کے انتخابات میں بحیثیت ممبر پارلیمنٹ بھی رہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران گھر میں بیٹھنے والے نہیں تھے، ان لوگوں میں نہیں تھے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں محروم اور مظلوم لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں اور صرف باتوں کی حد تک رہتے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے لوگوں کی محرومی ختم کرنے کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ایک عملی انسان تھے جو ان پابرہنہ اور مظلوم لوگوں کے ساتھ رہے، ان کو اس غربت، محرومی اور پسماندگی سے نکالا، اور جب واپس ایران آئے تو بھی ان اعلیٰ عہدوں پر رہنے کے باوجود اپنے آفس میں نہیں بیٹھے، وہاں سے بیٹھ کے حکم نہیں دیا، بلکہ میدان کے اندر اگلی صفوں میں جہاد میں مشغول رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 20 جون 1981 کو ایران عراق جنگ کے دوران اگلے محاذ کے اوپر جو سسند گرد کے گاؤں دہلیہ میں تھا وہاں پہ ایک مرڈر گولہ لگنے سے شہید ہوئے۔ آخر میں ہم ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی جو شہادت، خواستگاری جو تھی ان کی شہادت کے لیے ان مناجات کو دیکھیں تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ اے خدا میں شمع ہوں اور راستے میں روشنی پھیلانے کے لیے جلتا ہوں، اور اے خدا تجھ سے التجا ہے کہ میرے وجود کو اسی راہ میں فنا کر دینا اور مجھے آخر تک اس راہ میں جلنے دینا تاکہ میرا وجود کا خاکستر بھی باقی نہ رہے، اور اے خدا میں میدان جنگ میں وارد ہوا ہوں اور اپنے دشمن سے نبرد آزما ہوں، ایسا دشمن یعنی عراق جس کی پوری حمایت اس وقت دنیا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس دشمن سے نبرد آزما ہوں جس کی حمایت پوری دنیا کر رہی ہے، اور میں اپنے مادی کمزوریوں سے آگاہ ہوں لیکن شہادت کے ہتھیار سے لیس ہوں، شہادت طلب ہوں، اور اسی راہ میں ایمان اور عشق کی طاقت سے لیس ہوں، اور میں نے مادیت کے سر پر روح کی عظمت سے وار کیا ہے اور جان کی بازی لگائی ہے تاکہ اس مادی قید و بند اور زنجیروں سے آزادی حاصل کروں۔ یقیناً ایسا انسان کہ جس نے اپنی پوری زندگی مظلوم، محروم اور پابرہنہ لوگوں کے لیے گزاری ہو، جو صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کی زندگی کاملاً جو
مظلوم اور محروم لوگ ہیں ان کے لیے وقف ہو اور ان کے لیے وہ درد دل رکھتا ہو، اس راہ میں چلتے ہوئے اس کا جو ثمرہ ہے اور اس کا جو انعام ہے خدا کی طرف سے، وہ شہادت ہی ہے، جس کی آرزو ڈاکٹر مصطفیٰ عمران بھی کرتے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والا ہر انسان یہی آرزو کرتا ہے کہ وہ شہادت کے اس مرتبے اور مقام تک پہنچے، لہذا یہ بھی اس مقام اور مرتبے تک پہنچے اور دنیا کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر جو ان کی ذمہ داری تھی، جو مقام تھا، اس کو انہوں نے بااحسن طریقے سے اس ذمہ داری کو اور اس مقام کا برہم رکھتے ہوئے اس کو نبھایا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو شہید مصطفیٰ عمران ہی ہے جیسے لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اس مادی دنیا کے اندر، کہ جہاں پہ ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں سوچتے، ہماری زندگی صرف ہمارے حد تک، ہمارے وجود تک، اس مادی وجود تک ہی منحصر ہے، یعنی ہمارے اس وجود کے اندر جو باقی دنیا میں رہنے والے یا اپنے ارد گرد رہنے والے، دنیا تو بہت بڑی شاید بات ہو، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں رہنے والے مظلوم اور محروم لوگوں کا بھی ہمیں خیال نہ ہو۔ اس دور میں، اس مادی دور میں ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی صرف ہماری ذات تک محدود نہ ہو، بلکہ ڈاکٹر شہید مصطفیٰ عمران کی طرح ہمیں زندگی کو اس کے وسیع تر مقاصد کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ عمران کی ایک زندگی کا پہلو تعلیم تھا، اعلیٰ تعلیم، جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پھر اسی تعلیم کی بدولت انہوں نے ایک ٹیکنیکل کالج کی بنیاد رکھ کے وہاں پہ نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ لہٰذا ہم میں سے جو بھی مثلا اپنی عملی زندگی میں لوگ وارد ہیں یا جو طالب علمی کے درجے طے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آج کے اس دور میں، کہ جس میں ٹیکنالوجی اور تعلیم بہت اہم ہو چکی ہے، اس میں اپنے وجود کا اظہار کریں، آگے جائیں، جتنا ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں اور اس سے کمک کریں، مدد کریں اسلام کی اور مسلمین کی اور رضامندگان اسلام اور رائے خدا میں لڑنے والے مجاہدین کی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو ہم یعنی جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری اساس ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور مادی دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ان انٹینشنلی یا غیر ارادی طور کے اوپر ہم خدا کے وجود کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جو ڈاکٹر مصطفیٰ عمران کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ، جیسے انہوں نے ماں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کہ میں خدا کو نہیں بھولا، خدا کو فراموش نہیں کیا، ایسا ہی تھا۔ اور اسی طرح مثلا نہ یہ کہ مثلا جب باہر آپ جائیں اعلیٰ تعلیم کے لیے تو وہاں پہ جو دہریے ہیں یا ایتھسٹ ہیں وہ آپ کو اپنے نظریات کا قائل کر لیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ عمران اس کے برعکس تھے، جیسے کہ ساواگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ عمران نے دہریوں کو اور جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے ان کو اسی سائنٹیفک ایکویشنز اور سائنٹیفک نالج کی بنیاد پہ خدا کی طرف مائل کیا اور خدا پرست بنایا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کچھ پہلو تھے ڈاکٹر مصطفیٰ عمران کی زندگی کے، اور آخر میں ہم خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس مرد مجاہد اور اس با ایمان اور خدا کے عشق سے لبریز وجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آج کے دور میں، آج کے اس پورا شوق دور میں کہ جہاں پہ ایسے انسان کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے بحق محمد و آل محمد۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو اس پوری ڈسکشن میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، کافی اچھی گفتگو کی آپ نے۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ چیٹ میں بھی لکھ سکتا ہے یا مائک آن کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ ایک سسٹر کا سوال آیا ہے کہ ہاؤ کین وی ایکٹ آن دا پاتھ آف شہید عمران ان ٹوڈیز ورلڈ، مطلب کہ آج کے دور میں ہم شہید عمران کے راستے، شہید عمران
کی زندگی پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جی، جیسے کہ ہم نے اس میں پوری ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھا کہ وہ ایک جو اہم پہلو تھا ان کی زندگی کا وہ یہ کہ وہ مظلوم اور محروم لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس میں بھی جو نمایاں پہلو تھا وہ یہ کہ وہ نظام انقلاب اسلامی کے ساتھ منسلک تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری کا تعین خود سے کرتے ہیں، یعنی ہم حالات اور واقعات کا جائزہ لے کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جب امریکہ میں تھے تو وہ خود سے اسیس کر کے یعنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، یعنی انقلاب اسلامی کے لیے کام کر رہے تھے، انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے، امام خمینی کے پیرو تھے، لیکن انقلاب برپا ہونے کے بعد وہ مطیع محض کے طور پہ امام خمینی کے یا ولایت فقیہ کے مطیع رہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں مثلا پہلے مرحلے میں خود تشخیص دینی ہوتی ہے اپنی بصیرت کو مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں دیکھیں، اگر ہم تعلیمی میدان میں مثلا کام کرنا چاہیں تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے جو کام کیا کہ آج کہاں پہ ضرورت ہے ہمیں مثلا تعلیمی حوالے سے ان محروم اور مظلوم لوگوں کے لیے کام کریں۔ مثلا اگر ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں تو پاکستان میں جیسے ہم مثلا کہیں کہ اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر یا بڑے شہروں میں زندگی گزارنا، ایک اچھی جاب حاصل کرنا کوئی مشکل کام شاید نہ ہو، لیکن اگر ہم ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کو دیکھیں اور اس راہ پہ چلنا چاہیں تو پھر ہمیں کسی گاؤں میں کسی ایسے دور افتادہ علاقے میں ہونا چاہیے جہاں پہ یہ مسائل موجود ہیں۔ آج پاکستان کی حالت دیکھیں تو وہ شاید لبنان سے کم نہ ہو، کیونکہ ہم بھی محروم ہیں، مظلوم ہیں، بے شعور ہیں۔ تو ہمیں مثلا اس سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے رائے خدا میں کہ ہم مظلوم اور محروم اور محکوم لوگوں کے لیے کام کریں۔ اور دوسرا اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ کام کریں اور سسٹم کے ساتھ بھی منسلک ہوں۔ ہمارا سسٹم ولایت فقیہ ہے، ولی فقیہ مثلا ان کے جو فرامین ہیں اس کی روشنی میں، اور بہت ہی احسن ہو کہ ہم ان کی رہنمائی میں کام کریں، یعنی ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق کام کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، پہلے مرحلے میں امام خمینی کی ذات کو سمجھا، اور امریکہ میں جب تھے تو سیاسی اور سماجی اور انقلابی کام کیا۔ پھر اس کے بعد جب لبنان گئے تو کہا جاتا ہے وہ بھی امام خمینی کے فرمان کے مطابق وہ لبنان گئے، اور وہاں پہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لبنان کے اندر امام خمینی اور انقلاب اور مجاہدین جو تھے یا پاسداران جو آج کی دور میں ہیں، ان کا کافی رول رہا ہے وہاں پہ ایڈوائزر کے طور پہ یا ان کی مدد اور کمک کے طور پہ۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے بھی اسی سسٹم کے ساتھ افیلیٹ ہو کے یہ کام کیا۔ تو یہ بہت واضح اور نمایاں ہے ان کی زندگی کے پہلو جن سے ہم عبرت لے سکتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم مثلا اگر چاہتے ہیں اس راہ پہ چلنا چاہیں تو انہی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ برادر محمد عسکری کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ ان فیتھ لائک شہید چمران، like he pursued his further education in US but was steadfast in his faith and also invited non-religious people to our religion. How can we have firm faith in our religion while we are still in our universities and there are distractions؟ مطلب کہ جی بہت اچھا سوال ہے یہ۔ ہم جب چائنا میں تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی کافی اس طرح کے مسائل ظاہراً پیش آتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کر کے ہم مثلا اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک یہی ہے کہ خدا کے ساتھ ارتباط، خدا کو فراموش نہ کرنا، جو شہید مصطفیٰ چمران نے اکثر اپنی مناجات میں کہا ہے کہ میں خدا سے غافل نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی، اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو شروع کی بھی ان کی جو زندگی تھی اس میں بنیادی جو عوامل تھے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، مثلا حلال کی کمائی، اس کے علاوہ ان کا ایک دینی اور مذہبی گھرانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک پریکٹس مسلم ہونا، یعنی عملی مسلمان جو اپنی ثقافت کو ترک نہ کرے، اپنی دینی اقدار کو ترک نہ کرے، ان پر کاربند رہے۔
ہم جب تھے تو ہم بھی انہیں چیزوں کو دیکھتے تھے. مثلاً آپ کے سامنے پاکستان میں آپ ہیں تو آپ ایک مکسچر بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ آپ کس مرحلے پہ ہیں, کس سٹیج پہ ہیں, یعنی آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے. آپ جج ہی نہیں کر سکتے, اسیس ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب باہر جاتے ہیں ویسٹ میں تو وہاں پہ آپ یا رائٹ ہوتے ہیں یا لیفٹ, یعنی آپ کے پاس درمیانی راستہ نہیں بچتا کہ آپ منافقت کریں, یا آپ بالکل مذہب سے دور چلے جائیں گے, یا پھر آپ اپنے آپ کے اگر اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے, اور جیسا کہ کہا کہ کچھ اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر چل کے آپ رہ سکتے ہیں, مستحکم رہ سکتے ہیں. تو ہم بھی یہ چیز محسوس کرتے تھے کہ وہاں پہ اگر ہم مثلا نماز کے ساتھ منسلک ہیں, ظاہراً وہاں پہ آپ کو نماز کے لیے کوئی فورس نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آپ ایسے معاشرے کے اندر ہیں, ایسے ماحول کے اندر ہیں جہاں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ مثلا اور برائیوں کی طرف آمادہ ہونا چاہیں تو کوئی نہیں روکے گا. کوئی چیز روکے گی تو وہ آپ کا اپنا نفس پہ کنٹرول ہے, اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ مثلا اپنی دینی اقدار کے ساتھ, خدا کے ساتھ مربوط رہیں گے. تو ہم جو کام کرتے تھے, اور جو ہمیں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے, جس نے ہمیں بھی, مثلا میں خود اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, ہمیں بھی ان چیزوں سے بچائے رکھا, وہ یہ تھا کہ ہم وہاں پہ اسی طرح سماجی اور مذہبی سرگرمیاں کرتے تھے. مثلا ہم وہاں پہ پروگرامات کرتے تھے, مجالس کے پروگرام کرتے تھے, ولادت اور شہادت کے پروگرام کرتے تھے, اور ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی, اپنے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا دوستوں کا, مومنین کا, جس میں رہ کے ہم مثلا اپنے آپ کو تذکر دیتے تھے, پروگرام کرتے تھے, محافل کرتے تھے, دعا و مناجات کے پروگرام کرتے تھے. تو اس سے کافی حد تک جو تھا وہ ہم ایک ولایت بیسیکلی تو کہتے ہی یہی ہے نا کہ آپ منسلک رہیں, جڑے رہیں. تو یہ ہمارا جڑے رہنا, پیوست رہنا ولایت کے ساتھ, نظام کے ساتھ, اور اس طرح پروگرامات کرنا, یہ باعث بنتا ہے کہ پھر ہم دوسری جانب متوجہ نہیں ہوتے. یعنی ظاہراً پھر وہ کمپنی کیونکہ آپ کی بن جاتی ہے اس طرح. تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جو تھے, جو ہم جانتے ہیں, جو ہم نے دیکھا, جو پڑھا ہے ان کی زندگی میں, وہ یہی تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ربط تھا ان کا. وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ مذہبی گھرانہ تھا, اور وہ اسی پہ قائم رہے, وہاں پہ جا کے وہ ڈیٹریک نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ وہ سماجی اور مذہبی سرگرمیاں کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ باقی سرگرمیوں سے کی طرف نہیں گئے. تو یہ کچھ اہم پہلو تھے جس کی وجہ سے, اور ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب باہر جائیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, تو اس میں جو بنیادی ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ مثلا شادی کر کے جائیں, کیونکہ ظاہراً نفس آپ کو آمادہ کرے گا برائی کی طرف, اور اس میں ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے. یعنی آپ محافل سے, دینی محافل سے, دعا و مناجات سے, نماز اور روزے سے اپنے آپ کو محفوظ کسی حد تک رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے زندگی کے اس پہلو سے جس کی رسول خدا نے بھی تاکید کی ہے کہ آپ وقت پہ شادی کریں, وہ نہیں کرتے, تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے مسائل ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم متوجہ ہو کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہاں جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ایک کوشچن آیا وجی حسن کی طرف سے کہ ہاؤ ٹو ہیو اے بیلنس ان ریلیجن اینڈ سائنس لائک شہید چمران. مثلاً کہ اگر بیلنس کیسے رکھا جائے دین اور دنیا کے درمیان؟ اصل تو دین اور دنیا یا سائنس اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے. سائنس مذہب ہے, یعنی آپ یوں نہیں ہے کہ آپ مثلا نیچرل جو فینامیناز ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ سائنسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. مثلا بذات خود جو سائنس ہے یہ دین ہی ہے, یعنی دین سے ہٹ کے نہیں ہے. آپ مثلا میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ سب نیچرل سائنسز کے علوم ہیں, نیچرل سائنس سے ایمرج ہوئے ہیں. اور یہ اس کو آپ غیر دینی یا غیر الہی علوم نہیں کہہ سکتے. صرف جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ کس نظریے اور فکر کے تحت ہے, جس کو فلاسفی آف ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں. مثلا ایک فلاسفی آف ایجوکیشن جو ویسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ مادہ سے وجود میں آیا ہے اور مادہ ہی ہے, اور مادہ یہ فنا ہو جائے گا, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس آئیڈیالوجی کے تحت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر ظاہراً آپ
مذہب سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں، اور خدا سے بھی دور ہیں۔ لیکن دوسری جو قرآنی اور اسلامی آئیڈیالوجی ہے فلاسفی ہے ایجوکیشن کی، وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں ہیں، اور اس دنیا سے پھر ہم نے ایک آگے اور دنیا کی طرف سفر کرنا ہے۔ جب اس آئیڈیالوجی کے تحت ایجوکیشن حاصل کریں گے تو یقیناً وہ تعلیم جو ہے، وہ سائنس جو ہے، وہ آپ کو خدا کی طرف ہی لے کے جائے گی۔ جیسے کہ ہم مثلا دیکھیں ڈاکٹر مصطفیٰ جمران کی آئیڈیالوجی یہی تھی، تو وہ خدا کی طرف متوجہ رہے، خدا کی طرف ہی گئے، کیونکہ وہ اسلامی اور قرآنی آئیڈیالوجی کے تحت تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ البتہ ابھی جو یہ لغار ہے ویسٹ کی، یا جو سسٹم بن چکا ہے ایجوکیشن کا، وہ ٹوٹلی مغربی آئیڈیالوجی پہ ہے، مغربی فلاسفی آف ایجوکیشن کے اوپر ہے، جس میں انسان مادہ سے وجود میں آیا، خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور اسی سے وجود میں آ کے اسی سے فنا ہونا ہے اس نے، لہٰذا وہ اس مادے کے لیے ہی سب کچھ کرے گا، یعنی اس جسم کے لیے، اس دنیا کے لیے سب کچھ کرے گا۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ جمران کی مناجات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ اس مادی جسم کی حقیقت سے بھی آج آشنا تھے، اور آخرت سے بھی آگاہ تھے، اور اپنے وجود سے بھی آگاہ تھے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ سائنس اور مذہب کوئی علیحدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ سائنس جو ہے وہ مذہب سے جدا نہیں ہے، اور مذہب سائنس سے روکتا نہیں ہے، صرف جو نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے ایجوکیشن کی، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی اگر وقت ملا تو بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ حتماً، جیسے ابھی میں نے کہا اور ضرورت بھی ہے، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ایک ظاہراً غلبہ ہے ویسٹ کا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہی ہے۔ تو ہمیں اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، کہ اگرچہ کہ سسٹم اس کا ویسٹرنائزڈ ہے، آئیڈیالوجیکلی فلاسفی جو ہے اس کی وہ ویسٹ کی ہے، مادی ہے، لیکن ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کے تحت اعلیٰ تعلیم کے لیے حتماً آگے جانا چاہیے، اور اس میں ہمیں اتنا آگے جانا چاہیے کہ ہم اوور کم کر سکیں۔ ظاہراً ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں، بہت دیر سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، جو کہ پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو اس میں سٹاپ آیا تھا آفٹر دا گولڈن ایرا، مسلم گولڈن ایرا، اس کے بعد سے ہمیں یعنی وہ سٹاپ یا وہ بریک نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن آ چکی ہے، تو ہم اس وجہ سے کافی پیچھے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اس میں آگے جانا چاہیے، اور جو مثلاً آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو سوائے اس ٹیکنالوجی کے اور کس چیز کی برتری حاصل ہے؟ اور لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کہ اس کے باوجود جو حزب اللہ یا مقامتی محاذ ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کم وسائل کے ساتھ، کم ریسورسز کے ساتھ، اور یقیناً فتح انہی کی ہوگی خدا کے وعدے کے مطابق۔ لیکن جو جو اسرائیل کا وجود ہے، وہ اس وقت اسی ٹیکنالوجی کے برتری پہ قائم ہے، جو کچھ عرصہ اور شاید قائم رہے۔ تو ہمیں یہ بات انسپائر کرتی ہے کہ ہم اس میں پیچھے نہ ہوتے، کاش ہماری اپنی یونیورسٹیز ہوتی، ہمارے ادارے ہوتے، اور ساتھ ہمارا اپنا جو آئیڈیالوجیکل فلاسفی ہے، جو فلاسفی ہے ایجوکیشن کی، وہ بھی ہماری قرآنی اور اسلامی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مثلاً آج دیکھیں کہ ویسٹ جو ہے، اس نے جب سائنس کی تفسیر مادی بنیادوں پہ کی ہے، تو وہ مادی بنیادوں پہ ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر وہ قرآنی اور الہی اور اخلاقی اور انسانی پہلو ہے نہیں، کہ وہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کے لیے، جینوسائیڈ کے لیے۔ اور یہ آج اسرائیل تو ظاہراً دنیا کے سامنے یہ کر رہا ہے، اس سے پہلے امریکہ تو کئی ملکوں میں یہ جینوسائیڈ کر چکا ہے، افغانستان میں، عراق میں لوگوں کو مار چکا ہے۔ تو کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ مادی آئیڈیالوجی ہے، فلسفی ہے تعلیم کی، جس کی بنیاد پہ وہ مثلاً غلبے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور انسانوں کی تباہی کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ اگر کریں ہم یہ کہ جو سائنس اور مذہب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بیلنس ہی ہیں۔ اگر ہم اپنی آئیڈیالوجی کے تحت چلیں تو کوئی اس میں آگے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی لمٹ کہاں پہ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی حاصل کرنا چاہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
میرے خیال میں ابھی اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم سیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام جو شرکاء ہیں اور ڈاکٹر مشتبہ حسن کا اسپیشلی کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اس سیشن میں ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.